اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 17واں پارہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ الانبیاء آغاز آیت 1 تا 112 مکمل۔ سورہ الحج آغاز آیت 1 تا 78 تک مکمل سورہ شامل ہیں۔ سورہ الانبیاء کا تعارف۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ الانبیاء اس لیے ہوا کہ اس سورہ میں انبیاء میں سے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، یعقوب، اسحاق، لوط، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ الانبیاء کی فضیلت۔ نمبر 1، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ انبیاء کی تلاوت کرے گا جبکہ وہ انبیاء سے محبت بھی رکھتا ہو تو وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بہشت کی نعمتوں میں تمام انبیاء کا رفیق قرار پایا ہو، اور وہ شخص دنیا کی زندگی میں لوگوں کی نگاہوں میں ایک رعبدار شخص ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء کے منتخب نکات۔ مشرکین سے غیر اللہ کے معبود ہونے پر دلیل کا مطالبہ۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل پیش کرو، یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے پہلے والوں کی کتاب ہے۔ ان میں کسی غیر اللہ کا ذکر نہیں، بلکہ اکثر لوگ حق کو جانتے نہیں، اس لیے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آیت 24۔ تشریح کلمات۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس سے یقین حاصل ہو۔ نمبر 1، اتخذوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے غیر اللہ کے معبود برحق ہونے پر یقینی دلیل کا مطالبہ کریں۔ یہ دلیل و سند اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں سے ہی مل سکتی ہے۔ نمبر 2، ھذا ذکرون معی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کی نصیحت ہے، اس میں بھی تمہارے لیے کوئی سند موجود نہیں ہے، اور مجھ سے پہلے والوں کی نصیحت میں بھی توحید کا ذکر ہے، تمہارے مدعا پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 3، بل اکثرہم، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ ان کے مدعا پر کوئی دلیل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر پاتے اور حق سے منہ موڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ وحی کی بنیاد پر کرتے تھے۔ کہہ دیجئے میں وحی کی بنا پر تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، مگر جب بہروں کو تنبیہ کی جائے تو وہ کسی پکار کو نہیں سنتے۔ آیت 45۔ قل انما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم مل رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میرا کام صرف اور صرف تمہاری تنبیہ کرنا ہے اور تم ہلاکت میں نہ پڑو۔ یہ تنبیہ اپنی طرف سے نہ ہوگی بلکہ وحی کے ذریعے ہوگی۔ بالوحی، وحی نازل نہ ہونے کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے، کسی سوال کا جواب تک ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ وہ خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ سورہ نجم 53، 3-4۔ ولا یسمع الصم الدعاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ان لوگوں کے لیے بے اثر ہوتی ہے جن میں حق کو قبول کرنے کے لیے صلاحیت اور ظرفیت نہیں ہوتی۔ تنبیہ میں کوئی خامی نہیں، جن لوگوں نے تنبیہ سننا تھی ان میں خامی ہے، آواز میں خامی نہیں، سننے والے کانوں میں
خامی ہے۔ قیامت میں کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا اور ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا اور اگر رائی کے دانے برابر بھی کسی کا عمل ہوا تو ہم اسے اس کے لیے حاضر کر دیں گے اور حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ آیت 47 تشریح کلمات۔ مسکالہ، المسکالہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کسی چیز کا وزن کیا جائے۔ خردلٍ رائی کے دانے کو کہتے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ میزان اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے چیزوں کو پرکھا جائے۔ قیامت کے دن عدل کا میزان لگ جائے گا۔ یہ ترازو عدل و انصاف کا ترازو ہوگا۔ قیامت کے روز انسان کے اعمال پرکھ لیے جائیں گے۔ اعمال میں سے نیک اعمال کا وزن ہوگا اور برے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا یہ عدل و انصاف کا ترازو ہوگا۔ یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنے اور عدل و انصاف دینے کا آلہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ خواہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو ہم اسے سامنے لائیں گے، خواہ نیکی ہو یا برائی۔ آتینا بہا ہم اسے سامنے لائیں گے۔ آیت کے اس جملے میں صراحت ہے کہ خود عمل حاضر کیا جائے گا۔ یہاں آتینا بجزائہا ہم اس عمل کی جزا پیش کریں گے۔ تعویل درست نہ ہوگی چونکہ جزا کے لیے آتینا استعمال نہیں ہوتا۔ وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ حساب کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا میزان اور حساب دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ترازو حساب ہوگا۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ آیت 69 اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو وجود دیا اور ان میں خاصیت ودیت فرمائی۔ اس ذات کی قدرت میں ہے کہ ان چیزوں سے ان کی خاصیتیں سلب کر لے۔ آتش کو سوزش دینا اور اس سے سوزش کو سلب کرنا آتش کے خالق کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آتش کے وجود کا خالق اللہ ہو، اس کی سوزش کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ وَسَلَامًا آگ کے لیے حکم تکوینی ہے کہ وہ نہ صرف ٹھنڈی ہو جا، سامان سلامتی بھی فراہم کر۔ چنانچہ ہمیں بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آتش میں جو دن میں نے گزارے میری زندگی کے آرام ترین دن تھے۔ تفسیر قرطبی ذیل آیات۔ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ آیت نمبر 105 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے متواتر احادیث اس موضوع پر موجود ہیں جن میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے عبادی الصالحون قائم آل محمد علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن رہ گیا ہو تو بھی اللہ اس دن کو اس قدر طویل بنا دے گا کہ ایک شخص کو اٹھائے جو مجھ سے ہو، جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کرے گا جیسے ظلم و جور سے پر ہو گئی ہوگی۔ سورہ الحج۔ سورہ الحج کا تعارف۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ الحج اس لیے ہوا کہ اس سورہ میں حج کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہوئی۔
سورہ حج کی فضیلت۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سورہ الحج کی تلاوت کرے گا اس کو گزشتہ اور آئندہ حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد کے برابر حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ سورہ حج کے منتخب نکات۔ اسلام کا طریقہ عبادت ابراہیمی ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مستقر بنایا اور آگاہ کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ آیت 26۔ وطاہر بیتیہ، میرے اس گھر کو طواف کرنے، عبادت کے لیے کھڑے رہنے اور رکوع و سجود بجا لانے والوں کے لیے پاک رکھو۔ پاک رکھو شرک و بت پرستی کی آلودگی سے۔ القائمین، نماز کے 3 ارکان کا ذکر ہے، قیام، رکوع اور سجود۔ اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ اسلام کا طریقہ عبادت ابراہیمی ہے۔ شاعر اللہ کا احترام، تقوی القلوب۔ بات یہ ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ آیت نمبر 32۔ شاعر اللہ کیا ہیں؟ شاعر اللہ وہ علامتیں ہیں جو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے نصب فرمائی ہیں۔ حرمت اللہ کی تعظیم کے ذکر کے بعد اس موضوع کی وسعت دیتے ہوئے فرمایا، جملہ شاعر اللہ کی تعظیم قلوب کا تقوی ہے۔ حرمات اللہ کی تعظیم کے بارے میں بتایا کہ یہاں تعظیم سے مراد حدود کی پاسداری کرنا اور کوئی حکم حرام ہے تو اس سے باز رہنا ہے۔ اسی طرح شاعر اللہ کی تعظیم بھی اس کے متعلق احکام کی پابندی کرنا ہے۔ حج کے اعمال چونکہ محسوس اماکن کے ساتھ وابستہ ہیں، جیسے کعبہ، صفا و مروہ، میدان عرفات، مزدلفہ، منی اور قربانی کے جانور، یہ سب اس امت کے بانی حضرت خلیل علیہ السلام کی اطاعت الہی میں یکسوئی اور فنا فی اللہ کی علامات پر مشتمل ہیں۔ سورہ المائدہ میں فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ سورہ مائدہ 5 آیت 2۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تقوی کی نسبت دلوں کی طرف اس لیے دی ہے کہ اصل تقوی کا محرک دل ہے۔ دل میں اگر صدق نیت نہ ہو، اللہ کے ساتھ خلوص اور اللہ کی طرف یکسوئی نہ ہو تو پھر تقوی کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کا حسین اجر، اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت اختیار کی پھر وہ مارے گئے یا مر گئے، انہیں اللہ یقیناً اچھی روزی سے ضرور نوازے گا، اور رزق دینے والوں میں یقیناً اللہ کی بہترین ہے، اور ایسی جگہ میں انہیں ضرور داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ یقیناً بڑا دانا، بڑا بردبار ہے۔ آیت 58-59۔ جو لوگ راہ خدا میں وطن چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں اور پردیس میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت واقع ہونے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پردیس میں راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں، دوسری صورت یہ کہ پردیس میں فوت ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد رزق حسن عنایت فرمائے گا، وہ رزق جسے اللہ حسن کہہ دے کس قدر حسن ہوگا۔ چنانچہ شہیدوں کے بارے میں فرمایا ہے، احیاء عند ربہم یرزقون۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 169۔ یہ ایسا رزق ہوگا جو ان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے گا۔ راہ خدا میں قتل یا راہ خدا میں پردیس میں فوت ہو جانے والوں کو دوسری اہمیت یہ دی جائے گی کہ
کہ انہیں جنت میں داخل کرتے ہوئے ان کی پسند اور رضایت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس نعمت کا ہم اپنی دنیاوی مادی قدروں سے اندازہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ کہ اپنے علم کی بنیاد پر ثواب دیتا ہے اور حلم و بردباری کی بنا پر معاف فرماتا ہے۔ ناتواں مکھی سے زیادہ بے بس بے جان بت ہیں۔ آیت 73 کا مطالعہ قرآن کریم سے کریں۔ شان نزول روایات میں آیا ہے کہ قریش اپنے معبود بتوں پر مشک و عنبر ملتے تھے۔ اللہ نے سبز رنگ کی مکھیاں ان بتوں پر مسلط فرمائیں جن کے 4 پر تھے۔ یہ مکھیاں بتوں کے مشک و عنبر کو کھا گئیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ضعف الطالب والمطلوب مکھی کی خلقت پر جو قادر نہیں ہے وہ بھی ضعیف اور خود مکھی بھی ضعیف، لیکن بت عملاً زیادہ ضعیف بے جان ہے۔ مکھی پھر بھی جاندار ہے، بتوں سے مشک و عنبر چھین سکتی ہے۔ اس طرح مکھی غالب اور بت مغلوب ہیں۔ التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔